اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض نہ فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن رکھو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیات قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے دیکھا منافقین کا جو دوسرا رکوع ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا، اس میں منافقین کے تمام اسلوب تمام خصلتیں بیان ہو چکی ہیں، اور یہی اصولی طور پر پورے قرآن مجید میں منافقین کا اجمالی جائزہ یہاں بیان ہوا۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے کہ نہ واسطے ان کے نہ تم زمین میں فساد کرو، زمین میں فساد نہ کرو کہا جاتا ہے، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید ماضی مجہول لے کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل نہیں قرآن بتاتا، ہر دور میں کسی نہ کسی دور میں بھی فاعل موجود ہوتا ہے۔ اصلاح کرنے والا جو بھی ہوگا وہ اس وقت فاعل کے طور پر بیان ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اور اب اگر فساد کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں بیان کیا فاسقین کی تعریف بیان کرتے ہوئے، فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ یفسدون فی الارض وہاں بیان ہوا ہے، فاسقین کی صفات میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی وہاں جو عہد کی خلاف ورزی، عہد کو توڑنا، عہد کو اور رحمی رشتوں کو توڑنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا، اس کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ یعنی رحمی رشتوں سے توڑنے سے مراد یعنی معاشرے میں فساد کرنا اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا، ہر اعتبار سے اس کو تفسدون کہا گیا، فساد کہا گیا قرآن مجید میں، جس میں معاشرے کی اصلاح نہ ہو سکے۔ اور آگے کہا لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ اب یہ جو لوگ فساد کر رہے ہوتے ہیں انہوں کی طرف سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا اور وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، نحن مصلحون پورا جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کے جملہ اسمیہ بیان کرنے سے ایک بات کی تصدیق کی ہے کہ جو بھی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے وہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے، یقیناً کوئی دوسرا شخص ہی اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی خرابی دیکھتا ہے،
اس کو فساد کرنے سے روکتا ہے، لیکن جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے خود، وہ اپنی طرف سے تو اصلاح ہی کر رہا ہوتا ہے معاشرے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک آدمی کو بھی کسی دوسرے آدمی کے دل کا بھید نہیں بتایا، نہ وہ خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، انسان کی مرضی تو کوئی دوسرا ہی اس کو بتائے گا۔ یہاں تک بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی دکاندار کو پیسے نہیں دے سکتا، کوئی چیز خریدے تو اس کی مرضی کے مطابق ہی پیسے دے گا جو دکاندار کی مرضی ہے۔ اسی طرح دکاندار اپنی مرضی سے گاہک کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتا، وہ اس کی مرضی سے پیسے لے گا۔ اپنی مرضی کہاں رہی؟ تو وہ اپنے طور پر تو اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا معاشرے میں دیکھنے والے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ خرابی پیدا کر رہا ہے۔ یقیناً ہم جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، تو مارکیٹ میں استعمال کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز بنی ہے یا غلط بنی ہے، تو وہ دوسرا اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس کے نقائص دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں جو منافقین کے حوالے سے بات کی ہے وہ بہت کمال بات ہے کہ اپنی طرف سے ہر آدمی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک خصلت بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے جو رہنمائی یہاں کی ہے نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 12 میں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار اہل ایمان سن رکھو، صرف بے شک وہی فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور خبر ہمیشہ عموماً حالت نکرہ میں ہوتی ہے، اور اگر خبر کو معرفہ لانا مقصود ہو تو اس کے مطابق ایک ضمیر فصل لائی جاتی ہے۔ اس کو دیکھیے یہاں ضمیر فصل لایا، اور انا نے ہم جو ہے وہ انا کا اسم بنا، اور المفسدون انا کی خبر بنی، اور خبر چونکہ معرفہ ہے اس لیے تاکید سے بات کی جا رہی ہے، اے اہل ایمان تم خبردار، ہوشیار، سن رکھو، الرٹ، یہی فساد کرنے والے ہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ فسادی نہیں ہے۔ اور آگے اور بات کہی، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جہاں بھی لاکنہ لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس سے مراد انا، انا، کانا، لیتا، لعل، لاکنہ، یہ مشبہ بالفعل ہے، اور لاکنہ حرف عطف کے طور پر بھی آتا ہے۔ یہاں یہ حرف عطف کے طور پر آیا، پچھلی ساری بات ختم کرنے کے بعد نئی بات اس نے کہی، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگر آج ہم شعور کو سمجھیں تو شعور کے معنی ہم اردو میں عام طور پر عقل کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا شعوری طور پر کوئی بات سمجھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم شعور کے معنی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآنی اصطلاح کے مطابق شعور کے معنی ایسے ہیں جو انسان کی عقل سے ماوراء بات ہوتی ہے، قرآن اس کو شعور کے طور پر لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں دیکھیں، 154 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہاں دیکھیے، اے اہل ایمان تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو واسطے ان لوگوں کے جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تو تم تو اس کے بارے میں شعور بھی نہیں رکھتے۔ لہذا اس سے ایک بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، یہ تو بات قرآن نے بالکل صحیح کہی، زندہ ہے، لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری باتیں سنتا ہے یا ہمارے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو شعور عقل سے ماوراء کی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی بات کہ شعور کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھ لینا، تو کہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ،
تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کو عقل سے ماورا بیان کیا ہے، شعور کا لفظ جہاں بھی لے کے آتا ہے، اور قرآن مجید نے یہاں شعور کے لفظ کو بول کر یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں ان کے تو شعور میں، ان کے تو عقل میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دائیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے وہ فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔